الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مصبیح پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 12 سفر ہے اور 29 اگست ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہم نے اس پروگرام کو ایک منفرد طریقے سے پوری تاریخی اعتبار سے لے کر روز اول سے چلے، مگر چونکہ اب ایام اربعین قریب ہے اور اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو ہماری ٹرانسمیشن مکمل طور پہ جو ہے وہ اربعین کو ہم نے اس وقت فوکس کیا ہوا ہے۔ کل ہمارا پہلا پروگرام تھا سفر عشق عنوان سے، اسی سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور جہاں پہ ہم نے گفتگو کو کل تمام کیا تھا اسی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے خوش آمدید کہیں گے آپ کی ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب یو ایس اے امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قبل آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ کل کی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے اور مختلف حوالوں سے ہم نے روحانیت کے اوپر بات کی، ایمانیت کے اوپر بات کی، اس کروڑوں لوگوں کے کربلا کے اندر سما جانے پہ بات کی، جو کہ ایک بالکل، چونکہ ہمارے پروگرام کا نام کربلا اور عصر حاضر بھی ہے، ایک موجودہ جو کربلا کا نقشہ ہے، جو وہاں پر تعمیرات ہیں، جو وہاں پر ایک اسپیس ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہاں کتنے لوگ آ سکتے ہیں اور کتنے آ رہے ہیں، اور ان فیوچر جو ہے وہ یہ سیلاب جو ہے وہ دگنا اور چار گنا ہونے والا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ اب چاروں سائڈ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ زمینی راستوں سے بھی اور ہوائی راستوں سے بھی ایک ازدحام ہے کربلا کی طرف۔ ان تمام چیزوں میں ہم نے بات کی، تھوڑی سی اپنی تھوڑی سی تاریخ بھی بیان کرتے چلیں قبلہ، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی گا، کیونکہ آپ کی موجودگی سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیں گے۔ پہلا چیلوں میں امام حسین اور پہلا زائر کون تھا، اس کی محل کیفیت کیا تھی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین، اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، مشاہدین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ خدماتکم وعزاکم وجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سب سے پہلا زائر امام حسین کون ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ہوا اول الزائر، سب سے پہلے اس فرد کو، اس شخص کو، اس عظیم انسان کو شرف زیارت امام حسین علیہ السلام حاصل ہوا۔ ہم چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ روایت بھی باقاعدہ عربی میں پڑھ دی جائے، تاکہ سننے والوں کے لیے باقاعدہ ایک دلیل بن جائے کہ یوں ہی گفتگو نہیں ہو رہی بلکہ ادلہ کے ساتھ۔ ذکرت المصادر التاریخیہ بأن اول من زار الامام الحسین علیہ السلام، روایت یہ کہتی ہے، روایت یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جو امام کے زائر ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے امام کی زیارت کیا ہے، اس شخصیت کو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ بعد استشہادہ اول من زار الحسین، بعد استشہادی ہوا جابر ابن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ۔ سب سے پہلا زائر جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جسے شرف ملا امام کی زیارت کا، اس شخصیت کو جابر کہتے ہیں۔ ثم وصل الامام السجاد علیہ السلام ومن معه من العیال والاطفال فالتقوا به هناك واقاموا الماتم ثم ارتحلوا بعدها الى المدینة في الحجاز۔ یہ روایت کے جملے اور متن پڑھ رہا ہوں
موسی صاحب آپ یہی ہیں، غور فرمائیے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے روایت میں کہ پہلا ظاہر جو امام حسین کا ہے اس فرد کو جابر کہتے ہیں۔ جابر نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کیا۔ سب سے پہلے جابر نے قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کی پہلے سب سے پہلے زائر امام حسین علیہ السلام حضرت جابر ہیں۔ اس کے بعد جابر سے جس شخصیت نے ملاقات کی، یعنی جابر کے بعد جو شخصیت کربلا پہنچی ہے اس شخصیت کو امام سجاد کہتے ہیں، یعنی امام سجاد۔ پھر وہاں پر روایت کے جملے اقام الماتم، ماتم ہوا، اس کا مطلب یہ کوئی نیا نہیں، بے شک ماتم کوئی نیا نہیں ہے جی، ماتم کوئی نیا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے صحرائے کربلا میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے ماتم کیا تھا، امام پر گریہ کیا تھا، تو یہ ماتم نیا نہیں ہے۔ اور کربلا سے چہلم کر کے یہ کہاں گئے؟ مدینہ پہنچے ہیں۔ کربلا سے موسی صاحب چہلم کرنے کے بعد کہاں گئے؟ یہ مدینہ تو رسول مدینہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین آپ غور کریں کہ شہادت امام حسین کے بعد یہ شہدائے کربلا کے رؤوس کو شام کے بازاروں سے گزارا گیا، دربار سے گزارا گیا، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ واپس آیا ہے، گفتگو یہاں پر ہے، جب قافلہ واپس آیا تو چہلم کے روز ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام سجاد اور تمام اسارا جن کو اسیر کیا گیا تھا وہ سب روز 40 کربلا پہنچے۔ انہی کی سنت ہے یہ کربلا میں آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تیزی سے لوگ بڑھ رہے ہیں اور کربلا میں قدم بڑھاتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو زیارت کرنے جا رہے ہیں اسی زینبی کردار کی تاسی ہے۔ کس کی تاسی موسی صاحب؟ زینبی کردار کی تاسی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کے کردار کی تاسی ہے۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو شیعہ 1400 سال کے بعد روز 40 مشی کرتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے کربلا جا رہے ہیں، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امامت کی تاسی ہے، اس میں امامت کی اتباع کی جا رہی۔ امام نے روز 40 امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا، اور جناب زینب نے روز 40 امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا۔ اب یہاں پر زرارہ سے ایک روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں موسی صاحب۔ زرارہ کون ہے؟ بہت بڑے، بہت معتبر راوی ہیں، بہت اعتبار ہے ان کا۔ امام صادق علیہ السلام نے زرارہ سے کہا، کیا کہا زرارہ سے؟ یا زرارہ ان السماء بکت علی الحسین علیہ السلام 40 صباحا بالدم۔ اے زرارہ سنو، زرارہ کے ذریعے سے کس کو پیغام دے رہے ہیں مولانا؟ مولا کس کو پیغام دے رہے ہیں موسی صاحب؟ زرارہ کے ذریعے سے پوری جہان بشریت کو امام یہ پیغام دے رہے ہیں۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہ 40 دن تک آسمان خون کے آنسو روتا رہا، تو یہ 40واں یا 40 دن یا 40 یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے اتنا کراؤڈ کیوں نہیں ہوتا تھا، اب کیوں اتنا کراؤڈ؟ اس میں اشتباہ کیوں پیدا کرتے ہیں لوگ جو گھس بیٹھیے ہیں؟ وہ لباس تشیع زیب تن کر لیتے ہیں کچھ عرصے لگا کے، اور اس کے بعد اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شروع سے شیعوں کی ڈیپ پیوٹیڈ روٹس کے اندر ہے، یہ اس کو وہ ختم نہیں کر سکتے، وہ جانتے ہیں یہ بات، مگر صرف جو ہے وہ ذلت پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ ہم اس کے اوپر زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں کیونکہ اس پہ اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے نوجوانوں کے اذہان پہ۔ بسم اللہ قبلہ۔ اصل میں کچھ تو مخالفین ہیں اور کچھ جو ہے وہ حاسدین ہیں،
اور کچھ گھبرائے ہوئے لوگ ہیں جو اس وقت 40 سے گھبرا رہے ہیں، اور کچھ جہلا افراد ہیں جن کو 40 کی فضیلت، 40 کی عظمت اور 40 کے فضائل کا اندازہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل صحیح۔ امام فرماتے ہیں وَأَنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ 40 صباحًا بِالْكُسُوفِ وَالْحُمْرَاء، صرف زمین و آسمان نے تھوڑی گریہ کیا ہے، بلکہ شمس، سورج نے بھی گریہ کیا ہے 40 دن تک، ایک روز نہیں، 40 دن تک۔ تو یہ 40 دن کا تصور، 40 کا تصور روز شہادت امام حسین علیہ السلام سے، اللہ صلی اللہ اور حمراء یعنی سرخ رہا ہے یہ سورج۔ والجبال تقطعت، اور جبال ہل رہے تھے، پہاڑ ہل رہے تھے۔ وان البحار تفجرت، اور سمندروں میں طغیانی آ گئی تھی، سمندروں کا پانی اچھل رہا تھا۔ وان الملائکہ بکت، ملائکہ روئے، کتنے دن روئے؟ یہ پھر لفظ آ گیا بکت 40 صباحً، یہ ایک دلیل اور سن لیجئے 40 کے لیے، 40 دن تک اللہ کے معصوم فرشتے اور ملک روتے رہے۔ کس پر روتے رہے موسی صاحب؟ علی الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام پر روتے رہے۔ جابر جو ہے وہ روز 40 وہاں کربلا میں موجود تھے، امام سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں موجود تھی، اور باقاعدہ امام نے زین العابدین علیہ السلام نے اس دن مجلس کیا، کربلا میں مجلس ہوئی، ماتم ہوا، اور 40 کے روز پرساداری کی گئی۔ تو اسی بیٹے یا امام کی تاسیح کرتے ہوئے آج پوری دنیا روز 40 امام حسین کی طرف بڑھتی ہوئی آواز دے رہی ہے دنیا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے صدا دنیا بلند کر رہی ہے۔ جی یہ تو قبلہ تھوڑی سی 40 کی تاریخ ہو گئی، اور اس میں آپ نے ایک جملہ جو ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں وہ صدیوں کا سفر اس جملے نے طے کیا، نہ جانے کس طرح سے وہ جملہ ادا کیا، اور اس کو پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح سے لیا گیا۔ فواللہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں روک سکتا۔ آپ تھوڑی سی تاریخ کو اگر ہم آگے بڑھائیں اور اس کے اوپر دیکھیں، صرف بنو امیہ اور بنی عباس تک نہیں رک سکتے قبلہ، اس کے بعد پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ طاغوت آتے رہے ہیں، حکومتیں آتی رہی ہیں اور قتل عام کرتی رہی ہیں، اور سرکوبی مومنین کی جاری رہی ہے، اور آج کے دن تک یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ کوشش کی ہے پوری، جس کا جتنا بس چلا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا جس کا بس چلا قبلہ، اتنا ہی زیادہ انفجار نور ہوا۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال کہ وہ جو شہزادی کا جملہ تھا، وہ اس کیفیت میں تھوڑی سی بات کر لیں۔ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ وہ جو ماحول تھا، جس ماحول میں آپ تشریف رکھتی تھی، آپ پابند سلاسل تھی، آپ نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ جا کر پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح سے اس کو پذیرائی ملی کہ صدیوں کا سفر طے کر گیا، اور اس کی قوت ہے کہ وہ کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بسم اللہ۔ یقیناً ظاہر ہے کہ مملکت نور کی شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا صرف ایک بیٹی کی حیثیت سے جناب زینب وہاں نہیں ہے، جناب زینب صرف ایک بیٹی کی حیثیت سے نہیں ہے، مملکت نور کی شہزادی ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کی نیابت کر رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں۔ کس کی نیابت کر رہی ہیں؟ 1,24,000 انبیاء کی، ائمۃ الاطہار کی نیابت کر رہی۔ اب اگر جناب زینب کی زباں سے کوئی لفظ نکل رہا ہے تو زباں زینب کی ہے، گویا 1,24,000 انبیاء بول رہے ہیں۔ یا دوسرا لفظ یاد کر دوں کہ ارادہ جناب زینب میں مشیت الہی شامل ہے، کلام جناب زینب میں ارادہ الہیہ شامل ہے۔ جناب زینب نے یوں ہی گفتگو نہیں کیا کہ فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، میں قسم شرعی کھا کے کہتی ہوں، دربار تیرا، عسکر تیرا، لشکر تیرا، فوج تیری، خزائن تیرے، افراد تیرے، عساکر تیرے، افراد تیرے، تخت تیرا، تاج تیرا، روات تیرے، اقلام تیرے، بے ضمیر فروش افراد تیرے۔ یہ ذکر ہمارا کبھی نہیں مٹ سکتا، نہ ہمارا ذکر مٹے گا اور نہ قرآن مٹے گا۔
نہ ہماری آپ میری طرف نہ ہماری متوجہ رہیں بیوی. موسی صاحب، بسم آپ اللہ میری بسم طرف اللہ بسم متوجہ اللہ، رہیں. میں پوائنٹس مزید پوائنٹس آپ کرتا نہ ذکر خدا کو کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ ہمارا ذکر مٹ سکتا ہے. شام کی سرزمین پر کتنے طغات نے کوشش کیا، انفجار کرنے کی کوشش کی، دوائش نے بڑی کوشش کی، تمام ہوں. یہ بھی حل بھی دشمنوں ہے. نے بڑی کوشش کی، 50 ملکوں کے تمام طغات و بغات و قاتلین و مجرمین و فاسدین و حاسدین سب جمع تھے، اور سب کا ایک جملہ تھا، ہم روزہ جناب زینب کو گرا دیں گے. کیا وہ گر گیا؟ ذکر زینب مٹ گیا؟ آج اس وقت تاریخ یہ کہتی ہے، میری بات ہو رہی تھی بچوں سے ابھی پروگرام سے پہلے، میں نے فون کیا شام سیریا اپنے بچوں کو، تو بچوں نے کہا کہ بابا اتنا کراؤڈ ہے چہلم سے پہلے کہ حرم میں جس کو کہتے ہیں جملہ استعمال ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا زیادہ کراؤڈ ہے، بہت زیادہ کراؤڈ ہے، اور لوگ گریا کر رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، آواز دے رہے ہیں لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. تو آج اسی شام میں جہاں پر یزید کی حکومت تھی، اسی شام میں جہاں پر بنی امیہ کی 46 ایئرز حکومت تھی، اسی شام میں آج بی بی زینب کا پرچم لہرا رہا ہے. جو لوگ گئے ہیں وہ جا کر دیکھیں، جناب زینب کے گنبد کے اوپر پرچم زینب لہرا رہا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے لبیک یا زینب لکھا ہوا ہے. تو نہ بی بی کا ذکر مٹ سکا اور نہ خدا کا ذکر مٹ سکا. پوری کائنات میں آپ کہیں چلے جائیں دو ہی ذکر آپ کو زیادہ ملیں گے، یا خدا کو لوگ پکار رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، یا حسین حسین کر رہے ہیں. تو یہ بی بی زینب نے جو دربار میں قسم کھایا تھا، آج اسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا مقتل چہلم میں ناظرین حاضرین، چہلم آتی ہوئی نسلوں کو بیدار کر رہا ہے، یہ 40 آتی ہوئی جنریشن کو بیدار کر رہا ہے، آتے ہوئے لوگوں کو بیدار کر رہا ہے. آج چھپنے کا دور ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، میڈیا نہیں جاتا ہے وہاں پر، لوگ نہیں جاتے ہیں. اتنے بڑے کراؤڈ کو، ورلڈ کے بڑے بڑے میڈیا چینل کو کراؤڈ کو کور کرنا چاہیے، کوریج دینا چاہیے، مگر یہ نہیں دینا چاہتے. انٹرنیشنل ظاہر ہے کہ سب آپ انٹرنیشنل سمجھتے ہیں. انٹرنیشنل انٹرنیشنل 600 سے 1600 جرنلسٹ جو ہے وہ جو ہمارا میڈیا ہے تو اس کے الحمدللہ وہاں پر مولا پاک اسلام کے حرم کے سامنے کیمپ ہے، اور وہاں پر وہ موجود ہیں اور ہر سال آتے ہیں. جس ذرائع ابلاغ کی بات آپ کر رہے ہیں وہ یقیناً وہ اس سے خائف ہے، تو وہ ایک بات الگ ہے. مگر میں یہ میں کہ میں رپورٹنگ ان کے کی حوالے سے بات کر رہا ہوں جو دنیا کی بات کرتے ہیں، اور جو پوری دنیا کی بات پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں. میں ان رہا ہوں وہ کیوں نہیں دکھاتے، جو چینلز ہیں وہ کیوں اس جم غفیر کو اور اس صدائے لبیک کو اور اس مشی اور اس حسینی محبت کو، اس روحانیت کو، کہ جہاں پر رنگ و الوان اور مختلف جنسیت اور مختلف اشکال و عادات و اطوار اور ثقافت کے لوگ جمع ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر سارے کے سارے لوگ ایک ہیں. اب وہاں پر نہ کلر کا کوئی ہے، نہ رنگ کا اختلاف ہے، نہ نیشنلٹی کا کوئی اختلاف ہے، نہ جنسیت کا، صحیح نہ اشکال کا، صحیح. نہ افراد کا، نہ حزاب کا، نہ عائر کا. ہر شخص جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا صرف اس کے ذہن میں حسین ہے، صرف اس کے یا ذہن حسین. میں یہ ہے کہ میں مولا حسین کی جا رہا ہوں. اچھا ایک جملہ شہزادی کا اس کے اوپر بات ہوئی، دو جملے جو مقتل میں امام حسین السلام کی بیٹے ہیں اس پر بھی بات ہو جائے. مولا نے فرمایا روز عاشور حون علی ما نزل بی انه بعین اللہ، یعنی پروردگار تو دیکھ رہا ہے جو مجھ پہ گزر رہی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی جو مجھ پہ گزر رہی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اللہم انک تری ما انا فیہ من عبادک، میں ان کو تیری طرف بلا رہا ہوں اور یہ مجھے برچے مار رہے ہیں. مولا کے ان دو جملات کے اوپر قبلہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جہان بشریت کو پہلے امام کے منشور دینا چاہیے کہ اننی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح. یعنی امام جو ہے وہ اپنے آنے کے لیے تھوڑی نہیں نکلے. امام وہ ہوتا ہے جو عبد کو معبود سے قریب کرتا ہے، مخلوق کو خالق سے قریب کرتا ہے، مخلوق کو رازق سے قریب کرتا ہے، بندے کو خدا سے قریب کرتا ہے. تو یہ رہے تھے کہ یہ افراد بڑے ہوئے لوگ ہیں، جو امت بگڑ چکی ہے، جو امت تباہی کے دہانے پہ جا رہی ہے، اس کو ہم خدا سے قریب کر سکیں. مگر اس کے بدلے میں ظاہر ہے کہ امت نے کیا کیا، امام کے جواں بیٹے کو برچھی مار دی، 6 مچھے کے گلے کو کاٹ دیا، اسے تیر فارمولا کا شکار کر لیا. تو باقاعدہ وہ ظلم کرتے رہے، اور امام جو ہے خدا کی
طرف بلانا چاہتے تھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو یہ پوری دنیا کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ امام حسین اس وقت رمز کائنات ہے، امام حسین سر کائنات ہے، حسین علیہ السلام نور کائنات ہے. صرف ایک ہی پرچم اس وقت پوری دنیا میں ہے، جہان بشریت سن لے، میڈیا سن لے، افراد سن لیں، تمام لوگ سن لیں، اپنے بھی غیر سب سن لیں، صرف ایک ہی پرچم ہے عزیزان گرامی. بہت میں تحدی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ہی پرچم ہے جس پرچم تلے پوری دنیا آ سکتی ہے، وہ ہے پرچم حسین. اس کے علاوہ تمام پرچم تلے آنے میں اختلاف ہوگا، لیکن پرچم میں حسین ایسا ہے، نہ اس میں سنی کو اختلاف ہوگا، نہ شیعہ کو اختلاف ہوگا، نہ وہابی کو اختلاف ہوگا، نہ مسیحی کو اختلاف، کسی کو اختلاف نہیں ہے. مسیحی بھی امام حسین کو یاد، میں یہاں تک کہتا ہوں ہندو کو بھی اختلاف نہیں ہے امام حسین علیہ السلام سے. تو ایک ہی پرچم ہے، پرچم حسین. ان کے پرچم تلے پوری دنیا آ جائے، اور وہ سیرت، what is the message of کربلا، وہ سیرت، وہ طریقت، وہ میسج جو امام حسین نے زمین کربلا سے پوری جہان بشریت کو دیا، اس میسج کو پوری دنیا میں عام کیا جائے اور پرچم حسینی تلے آ جائے، تو پوری دنیا میں امن و شانتی اور سکون اور قرار اور استقرار اچھا، اہل بیت ہو نے سکتا ہے، ایک طرف بشرطیکہ رہنے پرچم کا، حسینی تلے آ جائے. اہل بیت علیہ السلام نے ایک طرف رہنے کا خواہش کا اظہار کیا، یا کہوں کہ مطالبہ کیا، جس طرح سے کوفے کے خطبے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا رضینا منکم راسم بن قاسم فلا یوم لنا ولا علینا، کہ ہم اس پر راضی ہیں کہ جو دو بدو جنگ ہوئی کربلا میں، انہوں نے ہمارے سر مارے، ہم نے ان کے سر مارے. اب یہ آ کر یہاں پر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم بھی حسینی ہیں، اور سال بھر کیا کرتے ہیں وہ الگ ہے، آپ ابھی جو ہے وہ ہم حسینی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ایک طرف ایک کیمپ میں رہنے کو امام نے کہا کہ ایک کیمپ میں رہے انسان، ایک کیمپ میں رہنے کو نہیں، ترجیح دی. اس میں مسلسل احادیث بھی ہے اور روایات بھی ہے اور آیات بھی ہے کہ ذو لسانین کو خدا پسند نہیں کرتا، اس کو منافق کہا جاتا ہے. ذو لسانین جس کی دو زبانیں ہو، یہاں بیٹھے تو کہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہاں بیٹھے تو کہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ذو لسانین کو خدا نہیں پسند کرتا، امام بھی پسند نہیں کرتے. جو حدیث کا خلاصہ ہے کہ اہل بیت کی ولایت اور دشمنوں سے براعت، یہ امپورٹنٹ ہے. اہل بیت سے کچھ تو محبت کا اعلان کر دیتے ہیں، مگر دشمن اہل بیت سے براعت کا اعلان نہیں کریں. کنڈیشن ہے، اگر محبت ہے تو براعت ہوگی، اور اگر محبت نہیں ہے تو براعت نہیں ہو سکتی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں مگر براعت نہیں کرتے، تو وہ صحیح نہیں بول رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، امپوسیبل ہے. اگر صحیح محبت ہے تو وہاں براعت پریکٹیکل آٹومیٹکلی آ جائے گی. براعت اس کا لازمہ ہے، اس کا لازمہ ہے، ہونا ہی ہونا ہے براعت. لیکن محبت ہونی چاہیے. محبت جیسے ہی دل میں آ جاتی ہے اور صحیح ڈھنگ کی محبت آ جائے تو براعت کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ براعت نہیں کرتے، اس کا مطلب صرف وہ دعوی محبت کر رہے ہیں، وہ اس پرچم تلے یا اس خیمے تلے آ کر اپنے آپ کو کورڈ کرنا چاہتے ہیں. یعنی پرچم حسینی، پتہ ہے کہ پرچم حسینی وہ ہے کہ جس کے بڑے بڑے تھنکر نے کہا امام حسین کے بارے میں. ہندوستان کے مہاتما گاندھی نے کہا کہ میں نے امام حسین سے درس لیا. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ حسینی پرچم پیسفل پرچم ہے، امن کا پرچم ہے، اور پیغام حسینی امن کا پیغام ہے. لہٰذا محرم کے دنوں میں ہم بھی امام حسین کو ماننے والے ہیں. کہنے سے نہیں ہوتا ہے. آپ کا کردار کیا ہے؟ مسلمان جہان سن لیں، آپ کا کردار کیا ہے پورے سال؟ آپ پورے سال کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ محرم میں آپ 10 دن یا 2 مہینہ 10 دن صرف امام حسین کے ساتھ رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس دعوے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک دلیل نہ ہو. اور دلیل یہ ہے کہ آپ براعت کریں دشمن حسین سے. بالکل صحیح. اور دشمن حسین کی جڑیں جہاں تک جاتی اگر ہیں. آپ کہیں تو میں کچھ احادیث پیش بسم کروں. اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ. بالکل بالکل. اور ان جڑوں کی طرف بھی رہنمائی کریں، کیونکہ آج کل اس وقت جو ہے وہ مقدسات کے نام پر جو شیاطین ہیں، جو بڑے شیطان ہیں، جنہوں نے کربلا میں ظلم کے پہاڑ توڑے، یعنی بنو امیہ، ان کو مقدسات کے بہانہ دے کر ان کے اوپر جو ہے وہ نقاب لگائی جا رہی ہے کہ ان کو بچایا جائے، وہ مقدسات کر یعنی کہ عمر آس کو نہ کہا جائے، مطلب یزید کے باپ کو نہ کہا جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ باقاعدہ بنو امیہ کو کی اور اگر اس پہ قوم آج خاموش ہو گئی
تو کل یزید اور حرملہ اور شمر بھی جو ہے وہ مقدسات میں آ جائیں گے. تو یہ جو پردے یہ لعنت کام ہو رہا اللہ ہے کہ علیہم، لا حول بسم ولا اللہ. قوت الا باللہ، لعنت اللہ علیہم، لعنت اللہ علیہم، خدا کی لعنت و دشمن اہل بیت پر. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور ایسا ہے کہ بہت ہی پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے، ایجوکیشنل دور ہے. ہاں کوشش تو بہت ہو رہی ہے بنی امیہ کے اوپر، ان کے بہت ہاتھ پہ جرائم مار کے رہے اوپر ہیں. پردہ ڈالنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے، اور ان کو کور کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے، چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر بنی امیہ کے راز کھلے اور ان کے جرائم کھلے تو بنی امیہ سے پہلے جو افراد تھے جنہوں نے حکومتیں کیا ہے ان سب کے بھی جرائم کھل جائیں گے. تو ان سب کو بچانے کے لیے بنی امیہ کو بچایا جاتا ہے، یزید کے باپ کو بچایا جاتا ہے. لیکن آج کا جو دور ہے اتنا علمی دور ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی چھپا نہیں سکتا. ایک بچہ بھی جو ہے نا وہ سبحان گوگلی کر کے گوگل سے فوراً تلاش کر لیتا، اس کو مل جاتا ہے کہ یہ معاویہ وہ ہے جس نے رسول اللہ کے ایک عظیم فرد کو، صحابی کو قتل کیا، علی کے صحابی کو جناب عمار یاسر کو قتل کیا. معاویہ وہ ہے جس نے قرآن بلند کیا، جس نے علی پر گالیاں علی کو بکیں، دشمنی کی، سب و شتم کیا، یعنی حق کے خلاف جنگ کی. تو کوئی بندہ چھپا نہیں سکتا، کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ساری دنیا مل کے کہے، تعریف کرے، تعریف کرنے سے نہیں ہوگا کچھ. جو پریکٹیکل ہے وہ سب کو پتہ چل جائے گا. اور میں ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، ابھی تو صرف بنی امیہ کے جرائم کھل رہے ہیں. ابھی تو دیکھیے آپ کچھ دن کے بعد وہ افراد جو مقدس بنے ہوئے ہیں ان کے بھی جرائم کھل جائیں گے. کیا گھر جلانا نہیں کھلے گا؟ کیا باغ فدق کا غصب کرنا نہیں کھلے گا؟ سب کھل جائے گا. بچے آج کے زمانے میں مجبور نہیں ہیں کہ وہ بات کو ایکسیپٹ کریں، وہ رائٹ کو ماننا چاہتے ہیں. ابھی میں اس وقت امریکہ میں ہوں، میری جب بچوں سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ واٹ از دا رائٹ، ٹیل می دا ٹروتھ اینڈ ٹیل می دا رائٹ تھنگس. مجھے ٹروتھ بتائیے آپ. اب وہ ٹروتھ اگر آپ نے ان کو بتا دیا، ریفرنسز کے ساتھ بتا دیا، تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ زمانہ تھوڑی کہ بس تھوپ دیا جائے، کتابیں نہیں پڑھ سکتے، مولانا سے نہیں پوچھ سکتے، مولوی صاحب سے نہیں پوچھ سکتے. بھگا دیتے تھے مولوی حضرات. اگر قوم جاتی تھی پوچھتی تھی کہ باغ فدق کا غاصب ہاں کون جی. ہے تو وہ کہتے تھے نہیں، اس مسئلے تاریخ پہ خاموش رہو. تاریخ میں تو بات ہی نہیں کرتے تھے. تاریخ میں تو بات ہی کوئی نہیں نہیں کرتے بات تھے. کرتا تھا. مگر اب کیسے کریں گے؟ اب تو میں اس کو ذرا سا نیٹ کا دور ہے، ریسٹارٹ اب تو کروں. شبکے میں کا اس کو دور ہے. آپ کنٹینیو کریں، میں اس کو ذرا ریسٹارٹ کروں. آپ کنٹینیو کرتے رہیں شبلا. جی کنٹینیو رکھیں جی. آپ گفتگو. تو فضل. آج کا جو دور ہے وہ اس وقت بہت ہی عظیم دور ہے ناظرین کرام، بہت ہی عظیم دور ہے. تو لہذا آج جرم کو کوئی چھپا نہیں سکتا. اور جتنے مجرمین جنہوں نے انسانیت کے خلاف ظلم کیا، انسانوں پر ظلم کیا، اہل بیت پر ظلم کیا، معصومین پر ظلم کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ ظلم ان کا دنیا کے سامنے آشکار ہونے والا ہے. قال الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ کربلا جا رہے ہیں، جو لوگ زیارت کرنے جا رہے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں سنو جی مولا، وکل اللہ تعالی بقبر الحسین 70,000 ملک شعثا غبرا یبکون الی یوم القیامت. اللہ نے 70,000، اللہ اکبر، 70,000 فرشتوں کو اللہ نے معین کیا ہوا ہے، مخصوص کیا ہوا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کا طواف کرتے ہیں. اور صرف اللہ طواف نہیں کرتے، روتے ہیں. یبکونا، روتے ہیں. مولا کب تک روئیں گے یہ؟ الی یوم القیامت. قیامہ. ویصلون عندہ، اور وہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روضے کے پاس. ملک پڑھتے ہیں، آپ صرف تھوڑی پڑھ رہے ہیں. 70,000 ملک جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مولا حسین کے روضے کا تا قیامت طواف کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. اب آپ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی عظیم عمل کو انجام دینے. تو اتنی فضیلت امام حسین کی، تب تو پروردگار عالم نے 70,000 فرشتوں کو بھیج رکھا ہے. اب میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام صادق نے پیغام دیا ہے جہان بشریت، اے تشیع، اے مسلمین، اے جہان انسانیت، جی مولا حکم دیا زور الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. غور فرمائے موسی صاحب، ادھر دیکھیں. اللہ اکبر. زور الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں پر مولا نے فعل امر کا صیغہ استعمال کیا ہے. کس کا صیغہ استعمال کیا ہے؟
فعل امر. فعل عمر کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا. یہاں وجوب پر لفظ دلالت کر رہا ہے فعل عمر. زورو، زیارت کرو. کس کی زیارت کریں؟ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، حسین کی زیارت کرو. اس کا مطلب امام حسین کی زیارت واجب ہے، محبتاً واجب ہے، عقیدتاً واجب ہے. وجوب کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، میں محبتاً بات کر رہا ہوں. جو عشق حسین کرتا ہے وہ حسین کی زیارت کرے گا، ضرور جائے گا زیارت کرنے. ہاں اگر کسی کی مجبوری ہے نہیں جا سکتا تو اپنے گھر سے وہ کہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فإنہ سید شباب اہل الجنہ. زیارت کرو مولا حسین کی، وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کے بعد امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار الحسین، من زار الحسین عارفا بحق، جو امام کی معرفت، حق معرفت رکھتے ہوئے امام کی عارفن زیارت کو تھوڑا کرے. سا عارفن کو کھولے کیونکہ عموماً لوگ اس کے جزاکم اوپر اللہ. توجہ دو نہیں لفظ ہیں، دلاتے. ایک لفظ ہے عالمن بحق، ایک لفظ ہے عارفن بحق. عارفن بحق کا عالمن کہتے ہیں جاننا اور عارفن کہتے ہیں علم پہچاننا. رکھنا، پہچاننا. جو امام کو پہچانے، ان کے مقام کو، ان کی منزلت کو، ان کے شرف کو، ان کے فضائل کو، اور ان کے اختیارات کو، ان کی قدرت کو، ان کی عظمت کو، ان کے مناقب کو، ان کے اتصالات کو، ان کی مشیت کو، ان کے ارادے کو، جو معرفت مولا رکھتا ہو، جو ان کے اختیارات کو سمجھتا ہو، جو ان کے اتصالات کو سمجھتا ہو، جو ان کے روابط کو سمجھتا ہو، جو ان کے اس کنیکشن کو سمجھتا ہو، اس مشیت کو سمجھتا ہو جو مشیت الہی سے اتصال ہے جس کا. تو اس طرح سے زیارت کرے. صرف یہ نہیں کہ مولا حسین امام علی کے بیٹے دیٹ سٹ اور میں جا رہا ہوں اور جا کر مولا کی زیارت، نو. اس کو کہتے ہیں عالمن، جانتے ہیں آپ، لیکن پہچانتے ہیں حسین کون ہے؟ آپ کو پتا ہے حسین کون ہے؟ یہ جب سوال آ جائے آپ کے ذہن میں نا، حسین کون ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو علم ہے، معرفت ہے حسین کی، تو معرفت رکھنا ضروری ہے. یعنی صرف ہمیں ذری تک نہیں پہنچنا ہے، صرف ذری تک پہنچنا مقصد نہیں ہے عزیزان گرامی. اس مقام عظیم تک پہنچنا ہے جہاں پر امام آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. آپ کی فکر کو بلند ہونا ہے، آپ کے شعار کو بلند ہونا ہے، آپ کا شعور بلند ہو جائے اور شعور کے دریچے کھل جائیں آپ کے، اور آپ معرفت کو اس بلندی پر پرواز کرنے لگیں کہ آپ کو احساس ہو کہ کسی عظیم شخصیت کی آپ نے زیارت کی، اب آپ کی پرواز شروع ہو گئی ہے. جب بندہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ پرواز کرتا ہے. جسم تھوڑی پرواز کرے گا، فکر پرواز کرتی ہے، اس کا شعور پرواز کرتا ہے، اس کا ذہن پرواز کرتا ہے، اس کے خیالات پرواز کرتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا طریقہ حیات میں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، طرز فکر بدل جاتی ہے، تخیل کا انداز بدل جاتا ہے. بہت اہم گفتگو فرما رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا اور بالکل سہل کرتے ہیں، تھوڑا سا اور بالکل عام فہم کر دیتے ہیں کہ جب انسان کربلا جا رہا ہو اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ رہا ہو، جاتے وقت کی کیفیت اور آنے کے بعد اس کے اندر جو سدھراؤ ہو، وہ کس طرح کو امام کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اس نے نہ کیا تو اس کا کیا نقصان ہے؟ دیکھیے زیارت کے لیے جو روایت ہے دو جملوں میں سن لیں. جب بندہ جاتا ہے نہانے کے لیے، دریا میں غوطہ لگاتا ہے، تو جب غوطہ لگا کے آتا ہے تو بالکل فریش ہو جاتا ہے، بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے اسی طرح دریائے عشق حسین میں جب کوئی زائر جاتا ہے اور غوطہ لگا کے آتا ہے عشق کے دریا میں، تو بالکل پاک صاف چینج ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص گیا اور دریا کے قریب کھڑا رہا اور عشق کے دریا میں اس نے غوطہ نہیں لگایا، تو دریا کے کنارے سے واپس آ گیا، وہ شاطئ فرات سے واپس آ گیا. تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کی کیفیت کیسی ہے، آپ جب واپس آ رہے ہیں تو آپ کی کیفیت نہیں، واپس سے پہلے کربلا پہنچنے کے بعد آپ کی کیفیت کیسی ہے. آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ میرے اندر چینج کہاں پیدا ہوا، میرے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، اور کتنا میں نے اس روحانی ماحول سے یا اس روحانی فضا سے یا اس عظیم شخصیت سے کتنا میں نے استنارہ کیا. اچھا، ایک آدمی نے غوطہ لگا لیا
وہ اس نے اپنے سیئات جو گناہ تھے وہ ختم بھی کروا لیے، وہاں سے واپس آ گیا، واپس آ کر احتیاط نہیں برتتا، وہ واپس آ گیا اور آ کے اپنی روزمرہ کی زندگی میں پھر احتیاط نہیں برت رہا، تو وہ جو چیزیں وہاں سے اس کو ملی تھیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم بات دیکھیے، ہے عبداللہ جان۔ عشق حسین کے لیے پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ ہم، میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ جسم کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، انسان کوشش کرے کہ روز غسل کرے، اور اگر روز نہیں تو کم از کم ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن غسل ضرور کرے، مستحب صحیح غسل کرے۔ تو بہت ساری اس کی نیتیں ہیں، اس پر کبھی گفتگو ہوگی۔ تو اس سے جسم انسان کا صاف ستھرا رہتا ہے، صاف لباس پہنے، معطر اپنے آپ کو رکھے۔ معطر رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اچھی خوشبو کا لگانا ضروری ہے۔ ایک مومن کو نہانا چاہیے، واش کرنا چاہیے، اچھے سے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا جو وجود باطنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وجود باطنی میں سب سے اہم جو ہے اس کے لیے اس کا دل ہے۔ دل جس کو قلب کہتے ہیں، جس میں تقلب ہے، جس میں بہت تبدیلی ہے، صبح میں کچھ ہے، دوپہر میں کچھ ہے، شام میں کچھ ہے، دل بدلتا رہتا ہے۔ تو اس دل کی پاکیزگی بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی دل کو صحیح، رچ سے، گناہوں سے، معصیت سے، تمام دور گناہوں کر سے دل کی دنیا کو بالکل پاک کریں۔ معصوم سے پوچھا گیا ہم کیسے پاک کریں؟ کہا دواء الذنوب الاستغفار، اللہ سبحان گناہوں اللہ، کی دوا جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار، استغفار آپ کریں کثرت سے، یہ دوا ہے، یہ علاج ہے، صرف اور صرف علاج اس کا استغفار ہے، اور یہ مضبوط ارادہ کہ اب ہم کوئی گناہ، کوئی معصیت نہیں کریں گے۔ دوسری اہم جگہ جو ہے اس کے لیے دماغ ہے، اس کی فکر ہے، اس کی تھاٹ ہے۔ تو تھاٹ جو اس کا وجود باطنی میں جو اس کی تھاٹ ہے وہ بہت زیادہ پوزیٹیو اور پاک ہونا بہت ضروری ہے، پاک ہونا کیونکہ چاہیے، صحیح، تھاٹ اگر پاک نہیں ہے تو بہت سارے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ انما تھاٹ اعمال کا بالنیات بہت بھائی، بڑا رول ہے، انما تھاٹ اعمال کا بالنیات، بہت بڑا رول ہے، نیت کا بہت بڑا رول ہے، اور صحیح، فکر کا، خیالات کا، تخیلات کا بہت بڑا رول ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے خیالات پر شریعت کا پیرا ہو، امام کا پیرا ہو، فکر پر بھی شریعت کا پیرا ہو، تھاٹ پر شریعت کا پیرا ہو، سوچ پر شریعت کا پیرا ہو، ذہن پر شریعت کا پیرا ہو، عقل پر شریعت کا پیرا ہو۔ تو جب بندہ اپنی سوچ کو، فکر کو، خیالات کو، دماغ کو پاک رکھے گا، سینہ بھی پاک رکھے گا، نظر بھی پاک رکھے، اور دوسری امپورٹنٹ بات بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ زباں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے وجود بشر میں۔ زباں پر کنٹرول رکھنا بہت، یعنی یہ آلت الخیر بھی ہے، آلت الشر بھی ہے۔ اس سے آپ خیر بھی کر سکتے ہیں اور اس سے شر بھی پھیلا سکتے ہیں۔ کس سے؟ زبان سے۔ زبان سے آپ ذکر خدا کریے، ذکر اہل بیت کیجیے، دعا دیجیے لوگوں کو، تو یہ زبان خیر میں استعمال ہو رہی۔ مگر یہی زبان اگر اس کو آپ کثیف کر لیجیے، غلیظ کر لیجیے، نجس کر لیجیے، اور اس سے آپ وہ چیزیں بیان کریں یا استعمال کریں، یا زبان کا استعمال غیر مسموح چیزوں کے لیے کریں، تو ظاہر ہے کہ یہی زبان جو ہے شر کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں سے واپسی کے بعد ہمیں ہر وقت جو ہے وہ پاکیزہ رہنا ہے، تاکہ عشق حسین کا جو نور ہے موسی صاحب، جو لائٹ جلی ہے آپ کے دل میں، اور جو آپ کے دماغ میں لائٹ جلی ہے عشق حسین کی، وہ لائٹ جو ہے وہ جلتی رہے، اور پاکیزگی آپ کے اندر باقی رہے۔ پاکیزگی باقی رہے گی تو لائٹ بھی، وہ روشنی بھی، وہ نور بھی آپ کے ہاں باقی رہے گا۔ بالکل صحیح۔ آخری ہمارے پاس 14 سے 15 منٹ ہے اور بہت ہی اہم سمت میں اس پروگرام کو لے کر ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ذکر میرے پاس کچھ فضائل اربعین کو لے کر احادیث ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں اسے بھی پیش بسم کر دوں اللہ، گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، وہ بھی پیش کر دیں، پھر میں آخری پوائنٹ جو کہ جس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں وہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بسم اللہ، آپ حدیث پیش فرما۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت عظیم جملہ، کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا خلاصہ ہے، تو 7 دن تک اس کے لیے جنت میں 7 باغات ہوں گے۔ 7 باغات، 7 درخت ہوں گے، 7 درختوں کی صفت بیان کی۔ 7 درختوں کی صفت بیان کی کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا،
پروردگار اس کی خصوصی مدد کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ما من احد، کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو قیامت کے دن الا وهو یتمنی او یتمنى انه من زوار الحسین، کیا مطلب؟ ما تمنا من کریں گے کہ وہ احد ظاہر ہوتے ہیں۔ یوم القیامت الا وهو یتمنى انه من زوار الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن اس بات کی تمنا نہ کرے کہ وہ کاش امام حسین کا ظاہر ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی پورے محشر کو اس بات کی تمنا ہوگی کہ کاش میں بھی امام کی زیارت کر لیتا، ظاہر ہوتے ہیں۔ کاش میں بھی امام کی زیارت کر لیتا، کاش میں بھی امام کو سلام کرنے پہنچ جاتا۔ کیوں لما؟ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ آواز گونجے گی اور یہ پوری جہان بشریت جو محشر میں کھڑی ہے، سارے لوگ جو کھڑے ہیں، پوری کائنات کھڑی ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ زوار حسین کی عظمت کو جب دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کو کتنا مکرم کیا ہے۔ What does it mean؟ یعنی روز محشر جب اللہ زائر حسین کی عظمت کو بیان کرے گا اور ان پر کرم کرے گا تو سارا محشر جو ہے وہ افسوس کرے گا اور یہ کہے گا کاش ہم بھی زائر امام حسین ظاہر ہوتے۔ ہوتے ہیں۔ تو اللہ اکبر۔ اگر اب زندگی ہے لوگوں کے پاس تو ضرور امام کی زیارت کریں جب بھی ممکن ہو، اگر اربعین میں ممکن نہیں ہے تو جب بھی ممکن ہو زیارت کریں۔ ان فاطمہ، اللہ اکبر، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ تحضر لزوار قبر ابنہا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فتستغفر لہم۔ اللہ اکبر۔ روایت کے کیا جملے ہیں کہ ایک ماں جسے فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، اے زوار حسین اپنی عظمت کو سمجھو، اے زائر اللہ حسین اپنے شرف کو سمجھو، اے واہ مولا کے چاہنے والوں اپنی عظمتوں کو سمجھو۔ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کہ جس کا احترام نبیوں کا سردار کھڑے ہو کر کرتا تھا، پیغمبر اکرم جن کا احترام کھڑے ہو کر کرتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، اپنی جگہ کو چھوڑ کر ہٹ جاتے تھے، اپنی جگہ اپنے سپیس پر بٹھاتے تھے۔ روایت کے جملے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوتی ہیں، کہاں؟ قبر حسین علیہ السلام پر، اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں۔ بی بی کیا کرتی ہیں وہاں پر؟ تستغفر لہم، بی بی استغفار، اللہ اکبر، بی بی اللہ اکبر۔ طلب مغفرت کرتی ہیں زوار حسین کے لیے، یا حسین، بی بی ان کی بخشوانے کی دعا کرتی ہیں، پروردگار ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے۔ طلب مغفرت کرتی ہیں بی بی زوار حسین کے لیے۔ ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے حسین کے پاس اور جب دیکھتی ہے اتنے زائر میرے لال کے آئے ہوئے ہیں، مولا میرے بیٹے کو سلام کرنے آئے، زیارت کرنے، تو ماں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی اور دعا کرتی ہے پروردگار تو ان کو بخش دے، تو ان کی مغفرت فرما۔ تو کیا عظمت ہے زائر حسین علیہ السلام کی۔ من اتى الحسین علیہ السلام او من اتى الحسین علیہ السلام عارفا بحق کتبہ اللہ تعالی له فی علی اللیین، اللہ علی اللیین میں اس کو مقام عطا کرے گا بلند جگہ پہ، کس کو؟ جو معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے۔ اللہ اب میں اس وقت چہلم کے لیے لوگ نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں تیزی سے، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نکلنے سے پہلے آپ تھوڑا سا امام حسین کے متعلق ضرور اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، حدیثوں کو پڑھیں، زیارت عاشورہ کو پڑھیں، مزید اپنی معرفت میں اضافہ کریں، مزید اپنے اس علم میں اضافہ کریں، قربت میں اضافہ کریں، اور کہتے ہیں نا کہ ایک پریکٹیکل جانے سے پہلے جو ایک پریکٹس کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ جائیں
تو آپ کو اندازہ ہوگا، صرف یوں نہیں کہ آپ چلم کرنے جا رہے ہیں اور بس چلم میں آپ بھیڑ میں ذات کر کے، نہیں، صحیح، 8-10 منٹ ہمارے پریکٹس کریں پاس ہے، اس عشق کی۔ 7-8 منٹ ہمارے پاس ہے، بہت اہم دشا کی طرف، بہت اہم سمت کی طرف پروگرام کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں قبلہ، کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ڈسکس ہوئے، یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہے حتمی طور پر اس 40 کا جو برآمد ہو رہا ہے، وہ نظروں سے اجھل نہ رہے، وہ بچوں کے اذہان سے مخفی نہ رہے۔ 40 کا تعلق صاحب الزمن کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ، وقت کی حجت کے ساتھ، وقت کے صاحب کے ساتھ 40 کا کیا تعلق ہے، اس پر روشنی ڈالیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے اور یوں ہی مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، یعنی معرفت امام وقت، معرفت امام زمان ضروری ہے۔ آج کربلا میں جو ترتیبات ہے، آپ اس وقت کس کی نمائندگی پوری کائنات میں؟ حجت خدا کی، وارث قرآن کی، امام زمان کی، شریک القرآن کی۔ آپ جب زیارت پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ عصر اور زمانے کے مالک پر ہمارا سلام ہو۔ عصر اور زمانے میں فرق ہے، عصر کی جمع عصور ہے اور زمانہ اور عصر مختلف۔ عصر کے مالک اور دہور کے مالک، دہر کے مالک، زمانے کے مالک صاحب عصر، آپ پر سلام۔ السلام علیک یا امام الانس والجان، انس اور جن کے امام، آپ پر سلام ہو۔ السلام علیک یا شریک القرآن۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، سلام اس پر جو قرآن کا شریک ہے۔ تو اس وقت جو نمائندگی چل رہی ہے وہ حجت خدا کی ہے، 12ویں امام کی۔ 12ویں امام کی نمائندگی میں پوری کائنات ہے، اور ولی کائنات اس وقت، امام کائنات اس وقت، امام دو جہاں، امام زمانہ ہے۔ تو اب کربلا، ظاہر ہے کہ کربلا ہمیں ظاہراً تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ کربلا میں اتنے لوگ ہیں، اور کربلا میں اتنی غذا، اتنی فضا، اور کربلا کے اتنے انتظامات اور تنسیقات اور ترتیبات اور سارا کا سارا نظام چل رہا ہے، اور روزوں میں جو کراؤڈ ہے وہ زیارت کر لیتا ہے، اسپیس کی پرابلم نہیں ہوتی ہے، اسپیس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا انتظام امام زمانہ کی طرف سے ہے۔ یہ ظاہری افراد تو ان کے اندر ہمت نہیں کہ اتنا انتظام کر لیں۔ بہت بڑی طاقت ہے سعودی عربیہ اس وقت، آپ دیکھ لیں چند لاکھ کے بعد وہ بھی ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کہیں بھگدڑ ہو جاتی ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ حج سے پہلے چلانے لگتے ہیں کوٹا کوٹا، بس اتنے افراد آئیں، اتنے نہ آئیں، مگر سلام ہو ذات حسین پر، سلام ہو مملکت نور کے شہزادے پر، کہ 40 میں جو ہے باقاعدہ حدود کھول دیے جاتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کو کھول دیتے ہیں، آ جاؤ ہمارے گھر پر قیام کر لو، آ جاؤ ہمارے یہاں غذا کھا لو، اور فضا کھول دی جاتی ہے، حدود کھول دیے جاتے ہیں، مطار کھول دیے جاتے ہیں، مطارات کھول دیے جاتے ہیں۔ اور کبھی میں نے یہ نہیں سنا، اور کوئی کسی شخص نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ 40 میں لوگ کم آئے، پلیز بہت بڑا کراؤڈ ہو گیا کم آئی، نہیں، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ اس کے منتظم کا نام حجت خدا امام زمانہ ہے، امام انتظام کر رہے ہیں۔ تو آپ جب کربلا جا رہے ہیں زائرین محترم، تو اپنے امام سے مدد مانگیے، آپ اپنے امام کو سلام کیجیے اور کہیے مولا میں کربلا آ رہا ہوں، مولا میں زیارت کے لیے آ رہا ہوں، حجت خدا میں زیارت کے لیے آ رہا ہوں، ابا عبداللہ الحسین کی میں زیارت کے لیے آ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی۔ تو ان سے مولا سے کہیے کہ مولا اگر میں کچھ کربلا میں خدمت کر سکتا ہوں تو مولا میں حاضر ہوں، مجھے توفیق دیجیے، اور میرے ذہن میں وہ بات ڈالیے تاکہ میں خدمت کر سکوں۔ یعنی آپ صرف کربلا میں خدمت لینے کے لیے ظاہری نہ جائیے، خدمت کرنے کے لیے بھی آپ کربلا جائیے، شرکت کے لیے نہ جائیے بلکہ مشارکت کے لیے بھی آپ کربلا جائیے۔ آپ وہاں کربلا جائیے مشارکت کے لیے بھی اور اشتراک کے لیے بھی، تو وہاں آپ کوشش کریں کہ آپ سے بھی جتنا ممکن ہو سکے آپ بھی خدمت کریں، اور امام وقت سے کہیں کہ مولا میں حاضر ہوں، میں زوار حسین کی خدمت کے لیے حاضر ہوں مولا،
حاضر ہوں میں حاضر بے ہوں شک کربلا میں خدمت کریں، یہ جذبہ پیدا کریں، اور پھر اس کا ذائقہ لیں خدمت کا، ٹیسٹ لیں اچھا خدمت کا، آپ کو لطف آئے گا۔ جو لوگ موقعات پر خدمت کر رہے ہیں، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں یو ایس سے، کینیڈا سے، مختلف جگہوں سے، وہ قبلہ دو دو مہینے سے نہیں ہے، مطلب ان کو فکر ہے کہ گرمی کا موسم اب شباب پہ گرمی ہے، آئندہ آنے والوں میں ہے، تو حکومت کے ساتھ جو منتظم حکومی ہے ان کے ساتھ کہ پانی کا کیا ہوگا، کیونکہ نارمل پانی میں تو پیٹرول کی اسمیل ہے وہاں، تو کس طرح سے ہوگا، کیا ہوگا، ایوریج ایک انسان کتنے گلاس پیتا ہے، 4 کروڑ آ جائیں گے، 5 کروڑ آ جائیں گے، کتنا پانی، تو وہ دو دو مہینے سے وہاں پر ہے، میڈیکل کیمپس لے کر بیٹھے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، ایک آدمی گیا، اس نے مشی کی، چاروں طرف سے سہولیات ملتی رہی، بہت بڑا مقام ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کمی اس میں، مگر اس کو سہولیات ملتی رہی، یہ سہولیات جو ارینج کرنا ہے، جو اپنے گھر بار چھوڑے بیٹھے میں، ان کے مقام پہ بھی 2 جملے قبلہ، 2 منٹ رہ گئے۔ ہر وہ شخص جو خدمت حسین کر رہا ہے اور مولا کی خدمت کر رہا ہے یا مولا کے ظاہر کی خدمت کر رہا ہے، اس کا بہت بڑا شرف ہے، اس لیے کہ خود اللہ نے ملک اور فرشتوں کو خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے۔ اور میں ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ یہ جو کئی کروڑ کا قافلہ ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، کراؤڈ ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ ملک مدد کرتے ہیں، میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، زوار امام حسین کی مدد ملک کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، انجل کرتے ہیں، کیونکہ کربلا کی زمین فرشتوں کی زمین ہے، کربلا میں فرشتے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو صرف فرشتے یوں ہی تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ان کو کام دیا گیا ہے، وہ سب کام کر رہے ہیں، سب خدمت کر رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، تو آپ کو بھی یہ شرف لینا چاہیے کہ آپ بھی خدمت کریں اور شرف لیں، اور موقع جو اس وقت غنیمت ہے، آپ جتنا خدمت کر سکتے ہیں کریں، صرف خدمت لیں نہیں بلکہ خدمت کریں، کربلا جائیں یا جہاں بھی مقدسات میں آپ جائیں تو وہاں خدمت کریں۔ تو فرشتے ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، ملک لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں اجنہ لگے ہوئے ہیں، جنات بھی خدمت کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صرف جو ہے انسان خدمت کر رہے ہیں کربلا میں؟ ملک خدمت کر رہے ہیں، اجنہ جو چاہنے والے ہیں اہل بیت اطہار کے، وہ سب لگے ہوتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو کہیں نہیں سنا، میں نے تو نہیں دیکھا، اگر کسی نے دیکھا ہو کسی خبر میں تو مجھے بتا دے کہ کربلا میں کبھی 4 کروڑ یا 3 کروڑ، جو بھی آپ عدد معین کر لیں، کسی جگہ سے آواز اٹھی ہو یا کسی میڈیا میں کہ کربلا میں پانی کی کمی ہو گئی، روٹی کی کمی ہو گئی، غذا کی کمی، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ملک انتظام میں لگے ہوئے، امام زمانہ لگے ہوئے ہیں، تو پوری ایک حکومت قائم ہے، پوری ایک کائنات ہے، جزاک اللہ خیر، یہ بہت بہت بڑی شکریہ، بڑی جزاک چیز ہے، اللہ، اس کو سمجھنے کے لیے بہت جزاک ہی اللہ، وقت چاہیے، یہ آسان نہیں ہے، یہ معرفت کی ایک الگ جزاک اللہ، دنیا ہے۔ پروردگار سب کو سلامت رکھے اور زیارت کو قبول فرمائے، مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب آپ کے، کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم یو ایس اے، امریکہ سے اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور کربلا اور عصر حاضر جس کو ہم پورے تاریخی اعتبار سے لے کر آگے بڑھے، ابھی 1 2 3 پروگرام مزید جو ہے وہ اربعین پہ کر کے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ عازم سفر ہو رہی ہے اربعین کی پوری ٹیم، اور پوری کوشش کریں گے کہ کربلا سے جو بالکل قریب ترین مقامات ہیں، وہ تمام روضہ مقدسہ کی آپ کو زیارت کرائی جائے، وہاں پر لوگوں کی فیلنگز جو ہیں وہ شیئر کی جائیں، جو ہے وہ لائف عزاداری جو ہے وہ آپ کی خدمت میں وہاں سے نشر کی جائے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ سفر عشق کے پروگرام بھی ہم نے یہاں سے شروع کیے، اور وہاں سے جو ہے وہ لائف بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہماری اور آپ کی